ہو گیا ٹھیک؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القصر فی المنام، خواب میں جو ہے وہ محل دیکھنا۔ حدثنا سعید بن عفیر حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصره اللہ اکبر إلى جانب قصر قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر بن الخطاب ثم قال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله غار محل دیکھنا یعنی جب نیند میں دیکھے گا تو وہ خواب کی صورت ہوگی نا۔ اور یہاں ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی خواب جو ہے وہ بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس دوران میں کہ میں سو رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جنت میں دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، یہ ایک عورت جو ہے تتوضأ وہ بناؤ سنوار کر رہی ہے، نہیں بناؤ سنوار اصل میں بات یہ ہے کہ جو توضع کا لفظ ہے نا، توضع کا لفظ یہ یہاں وضو کے معنی میں نہیں ہے، یہاں یہ ہے بناؤ سنوار کے معنی میں۔ اصل میں یہ لفظ جیسے ہم ٹائلٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ٹائلٹ کے معنی جو ہے وہ بناؤ سنگار کے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ ٹائلٹ میں جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے فارغ ہو کے تو جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا بناؤ سنوار بھی کر لیتا ہے۔ خاص طور پر عورتیں یہ کام جو ہیں وہ، تو اس لیے توضع جو ہے وہ یہاں اس کا معنی ہمیشہ وضو کرتے سنتے رہے ہیں، آج سنا ہے۔ یہ اصل میں وضاعت سے ہے، وضاعت کا معنی ہوتا ہے مارنا، یعنی وضاعت کا معنی ہوتا ہے صفائی، یعنی سنوارنا، جسے میں اس کو یہی کہوں گا ٹائلٹ کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ جی ٹائلٹ کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر یہ ہم استعمال کرتے ہیں پیشاب پخانے کے لیے، لیکن ویسے جو ہے کہ اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائلٹ کا معنی بناؤ سنوار۔ تو وہ جو وضو کر رہی تھی وہ اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ وہ اصل میں ہاتھ پاؤں جو ہے وہ دھو رہی ہے، یا تو اس لیے اس کو جو ہے وہ وضو سے تعبیر کر دیا، لیکن شرعی طور پر وضو کا لفظ جو ہے وہ ایک خاص کام کے لیے، نماز سے پہلے انسان جو ہے وہ بناؤ سنوار کرتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں وضو۔ بناؤ سنوار کے لیے جانب کسر لفظ صحیح نہیں ہے جی جانب کسر، الہ جانب کسر ہے نا، مال کی ایک سائڈ پر
نہیں محل کے اندر نہیں نہیں، جانب قصر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو محل پاس ہے نا ہاں اس کے باہر بیٹھی ہوئی جو ہے وہ کر رہی کرتا جدھر کرتا ہے ہاں جی بناؤ سماعت تو اندر جا کرتا نا نہیں نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے. دیکھیے عورت اگر باہر بھی بناؤ سنوار کرے شیشے کے سامنے تو کیا نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لفظ وضاعت ہے نا، وضاعت یہ اصل میں اپنے آپ کو سنوارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نہیں، وضو کا معنی یہاں فٹ آتا ہے کہ ایک محل کے ایک جانب پر کرنے کی. بناؤ سنوار کے تو اپنا کمرہ ہوتا ہے، ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے. نہیں، یہاں بناؤ سنوار سے مراد جو ہے وہ میک اپ نہیں ہے. میک اپ جو ہے وہ ذرا اس سے بڑھ کر چیز ہے. تو یہاں جو ہوتا ہے یا چھوٹا سا کام کر لینا، اس کو جو ہے وہ وضو سے، چونکہ وہ مشابہ ہوتا ہے اس لیے اس کو وضو کہہ دیا ہے. لیکن وضو جو ہے وہ شرعی اصطلاح ہے، اور یہ جو ہے یہ لغوی معنی ہے. شرعی اصطلاح کی بجائے اگر لغوی معنی میں مراد لیں تو وضو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوار لے. بس یہ بات یہ ہے کہ وہاں جنت میں عمل نہیں ہونا تو وضو کی ضرورت نہیں پڑنی. یہی اصل میں اعتراض یہی ہے جس کو میں نے ذہن میں رکھ کر جو ہے اس کا ترجمہ ہی یہ کیا ہے. جی، اس لیے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے یہ لفظ اصل میں وضو ہے ہی نہیں، یہ شوہا ہے. شوہا، اور شوہا کا معنی ہوتا ہے اپنی خوبصورتی جو ہے وہ بنانا، اپنے آپ کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ بناؤ سنگار کرنا، وہ اصل میں شوہا کے معنی میں آتا ہے. لیکن نہیں، یہ لفظ جو ہے یہ درست ہے، اسی معنی میں ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ لغوی معنی ہے. اس سے مراد کو شرعی وضو نہیں ہے. اس لیے کون سی اس نے نماز پڑھنی ہے اس میں اندر. لیکن نماز اگر پڑھ بھی لے تو کوئی ایسی بات نہیں. نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے کسی وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو باقاعدہ انسان جس کا مکلف ہے. جی اچھا جی، چلیے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بناؤ سنوار کر رہی تھی، یعنی ایک محل کے جانب کا بنا ہوتا ہے، محل کی جانب جو ہے وہ یعنی جانا چاہتا ہے بناؤ سنوار کر کے. تو کل تو میں نے کہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمن حاضر القصر. میں نے پوچھا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوچھتے ہیں جو بھی خواب میں کوئی ساتھی ہے، تو فرشتے تو ہوتے ہی ہیں نا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. فذکرت غیرتہ، تو میں نے عمر کی جو غیرت ہے وہ مجھے یاد آ گئی. تو فولیت مدبرا، تو میں جو ہے وہ وہاں اندر جانے کی بجائے یعنی اس سے جو ہے وہ اس سے کترا کر جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. یعنی مدبرن کا معنی ہوتا ہے پیٹھ دے کر جانا، یہ مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ کے جانا. ہے جی کیا پیچھے ہٹ گیا. نہیں، مدبرن کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو جو ہے پیچھے چھوڑ دینا. دوبر کہتے ہیں نا پیچھے چھوڑ دینا، پیچھے چھوڑ دینا جو ہے یہ مدبرن کے معنی یہ ہیں. اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. قال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ ہے جی فبکا عمر بن الخطاب. تو حضرت عمر بن الخطاب نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے جو ہے وہ رو پڑے. اصل میں یہ خوشی کا رونا جو ہوتا ہے اس میں انسان جو ہے وہ کسی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میرا محل دیکھا ہے. اور یہ ایک مزید تاکید ہے اس بات کی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ جنتی ہیں. ویسے بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن یہاں مزید جو ہے وہ ایک موقع آ گیا ہے کہ آپ کا اتنا شاندار محل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جو غیرت تھی نا مجھے جب یاد آئی، تو میں نے پھر جو ہے وہ اس کے اندر جانے کے بجائے میں پیٹھ پھیر کر دوسری طرف چلا گیا.
تو ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علیک بے ابی انت و امی، بے ابی انت و امی جو ہے یہ تو قربان کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی میرے اوپر جو ہے وہ میرا باپ بھی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ دونوں قربان ہوں، تو علیک، کیا میں آپ کے اوپر جو ہے یہ اغارو، یعنی کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا، یعنی مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں تو مجھے ایسی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو مجھے بڑا پیار ہے۔ جی، انسان اصل میں غیرت ایسے شخص سے کھاتا ہے جس کے ساتھ بہت پیار نہ ہو۔ آپ کو یہ بھی علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے آپ جو ہیں وہ ہر چیز سے پیارے ہیں، مگر جو میری جان ہے نا وہ مجھے جو ہے وہ یہی نہیں کہ آپ کو میں اپنی جان پر ترجیح نہیں دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عمر پھر ایمان نہیں لائے؟ مقصد یہ کہ ایمان مکمل ہوتا ہی تب ہے جب کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان کو بھی اللہ کے رسول پر جو ہے وہ ترجیح دے، یعنی جان کو ترجیح نہ دے بلکہ اللہ کے رسول کو ترجیح دے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اصل ماں باپ جو ہیں وہ قربان ہو جائیں وہ میں تیار ہو، لیکن اپنی جان مجھے پیاری معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر پھر ایمان نہیں ہے، مطلب ہے کہ پھر کامل ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً سمجھ آ گئی، کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول مجھے اب آپ جو ہے وہ اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بیان کی ہے۔ میں خاص طور پر ایسے معاملات جن کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ جو ہیں ہم تو انسان ہیں نا، انسانوں کے لیے ایک چیز جو ہے وہ گزری ہوئی ماضی ہوتی ہے، ایک چیز جو ہے وہ جو اس وقت ہمارے اوپر طاری ہے وہ حال ہوتا ہے، اور ایک چیز جو آئندہ آنے والی ہے وہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے۔ چونکہ عالم الغیب والشہادہ اللہ جو ہے یہ غیب کا بھی، جس کا مشاہدہ ہو رہا ہے اس کا بھی عالم ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ مستقبل نہیں ہوتی، ویسے مستقبل جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جو مستقبل میں ہونے والے واقعات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ کس طرح کہ اصل میں جو زمانہ اور وقت ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو جب زمانہ اور وقت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے جو ہیں وہ آگے لاچار نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ تو کیا مطلب یہ جو زمانہ ہے نا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جگہ ہے فاصلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تو بہت وسیع ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین یہ سارا جو سلسلہ جس کی رونقیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مستقبل بھی سوچ لیا، یعنی مستقبل میں یہ کیا ہوگا اس کے ہدایت جو ہے وہ ہمارے لیے کافی۔ الا یعلم من خلق، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، مطلب یہ اس نے مستقبل بھی دیکھا ہے۔ تو اللہ کے لیے نہ زمانہ جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے اور نہ کوئی فاصلہ رکاوٹ بنتا ہے۔
تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کیفیت ہوتی ہے ہم وہ پیش نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ کیفیت آپ کیسے پیش کریں گے کہ ایک چیز جو ہے وہ تو مستقبل، تو اس کا اللہ کے سامنے ہے، یعنی مطلب اللہ کے لیے یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کسی کا مشاہدہ ہو. تو اللہ کی جو کیفیتیں ہیں بعض جو حدیث میں آئی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ مخاطب ہوں گے اور ایک ہی وقت میں پوری جو انسانیت ہے یعنی تمام انسانوں سے ایک ہی وقت میں مخاطب ہوں گے، لیکن اسے یوں معلوم ہوگا کہ بات صرف میرے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پوری انسانی جو مخلوق ہے اس سے مخاطب ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیتیں جو ہیں وہ عجیب ہوتی ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے نا، دو ہاتھ، اللہ کے دو ہاتھ جو ہیں وہ دونوں دائیں ہیں، یعنی ان میں سے بایاں کوئی نہیں ہے. جی ہاں جی یہ بھی حدیث ہے. ہاں جی بائیں ہاتھ کا ذکر ہے صحیح مسلم میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ پھر دائیں کے اعتبار سے بایاں ہے، یعنی لیکن ہے وہ دونوں دائیں طرف. نہیں ہاتھ جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ ہاتھ ہی کرتے ہیں. یہی تو سلف کا مسئلہ کیا ہے کہ سلف جو ہیں وہ تعویلوں کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ہے اور اللہ کے ہاتھ ہے، ہم نے کیفیت پر بات نہیں کرنی. اس لیے کوئی چیز جو ہے وہ مستقبل کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں جو مستقبل سے بھی واقف ہیں اور ماضی بھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے سامنے تو ماضی بھی جو ہے وہ جب گزر جاتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے بعض دفعہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہمارے لیے ہدایات جاری کر رہے ہیں وہ مستقبل کے لیے، ماضی کے لیے، یعنی تمام ہماری جو صورتحال ہے جو آئندہ پیش آ سکتی ہے وہ ہمیں پیش آئے یا پوری انسانیت کو پیش آئے، پیشگوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس کے اندر پیشگوئی کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیشگوئی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب قرآن مجید میں یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ماضی جو مخلوق ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آدم سے باہر آ جائے. تو یہاں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یعنی آدم کی اولاد میں سے اس کی اولاد آگے نکالی جائے گی. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز نہ یعنی ماضی کی طرح بھی نہیں ہوتی. ہمارے اعتبار سے تو ماضی ہوتی ہے، ہمارے اعتبار سے تو مستقبل ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ خاص طور پر جو فاصلے کی بات ہے نا کہ جیسے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھ لیا، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ تو یہاں تو یہ ہے، لیکن آپ کو جو معراج ہوا اس کے اندر آپ نے بلال کے پاؤں کی آہٹ جو ہے وہ، اب آپ یہ بتائیے کہ ہر آدمی سے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ گفتگو سے میرے ساتھ ہو رہی ہے، اور اسی وقت میں تمام جو انسانی مخلوق ہے اس سے گفتگو ہو رہی ہے. تو اللہ کے لیے جو ہے وہ اس کی قدرتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بات کہنی پڑتی کہ اس کا معنی معلوم ہے اور المعنی معلوم والکیف مجہول، اور جو کیفیت ہے اس کا پتہ نہیں ہے. چونکہ یہ امام مالک نے لفظ کہے تھے والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا اللہ کی کیفیت کے بارے میں یہ اصل میں بدعہ ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو معلوم کر نہیں سکتے، خام خواہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم کیا فلسفہ ہے نا جس کا
موضوع یہ ہے کہ اس نے تمام مخلوق کا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، تو اس لیے فلسفے کا موضوع جو ہے صرف واقعات ہے۔ فلسفے کا موضوع جو ہے یہ نیکی اور بدی، یہ فلسفے کا موضوع نہیں ہے۔ نیکی بدی کا جو موضوع ہے یہ اصل میں شریعت کا ہے، اور جو فلسفے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ صرف واقعاتی صورتحال سے ہے، فلسفہ ہو یا سائنس۔ سائنس تو وہ ہے جس چیز کا مشاہدہ جو ہے وہ کیا جا سکے اور جس کا تجربہ کیا جا سکے، وہ تو سائنس ہوتی ہے، اور جو مشاہدے میں نہ ہو اور تجربے میں نہ آئے، سائنس کہتی ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کوئی بات نہیں کرتے، لیکن ویسی حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے سائنس کے ساتھ کسی مسئلے کی وضاحت کرنا یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر حافظ زبیر نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے اللہ کے وجود کے بارے میں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کا موضوع ہی درست نہیں ہے۔ اللہ کا وجود تو زیر باس ہی نہیں ہے۔ اللہ کا وجود جو ہے وہ سارے اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر جو کفار ہیں قریش، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ اللہ کے بارے میں، تو یہ بھی ساتھ پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وجود کی بات جو ہے یہ بیکار ہے، اسی لیے قرآن مجید کے اندر لفظ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قوت کے اعتبار سے تو تمام جو ہے وہ انسان وہ اللہ کے تابع ہیں، یعنی مطلب ہے اللہ کی تقدیر تو جو ہے وہ چڑھ کر جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ لیکن ویسے یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ان کو جو ہے وہ معبود مانا جائے اللہ کو، یہ ہے اصل میں توحید، یعنی توحید ربوبیت یہ ہوتی ہے کہ واقعاتی صورتحال اس کے بارے میں خبر، اور جب جو ہے وہ واقعاتی صورتحال کے مطابق اللہ سے وہی معاملہ کیا جائے، مثلا اللہ رحمان ہے تو ہم کہیں گے اے رحمان رحیم تو میری فریاد سن۔ رحیم کا صحیح ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں جو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت یعنی ہمیشہ کے لیے مہربان ہے۔ اصل میں رحمان سے مراد ہوتی ہے بہتات، اور رحیم سے مراد ہوتی ہے بہت دیر، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہے جو بہت زیادہ مہربان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اس ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا یہ بیان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پوری بات نہیں ہوتی۔ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہم تو اس جیسی کلام نہیں کر سکتے، اور خدا ہے کہ اللہ کی کلام جو ہے ہم اس جیسی وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے ہم نے قرآن مجید اتارا ہے تو ذرا ہمت تو کرو، قرآن جو ہے کچھ بنا کے تو دکھاؤ۔ تو مختلف مثالیں دے کر جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ قرآن کی طرح جب تم بنا نہیں سکتے تو پھر اس قرآن کو مانو کہ یہ اصل میں اللہ کی کلام ہے، یہ کسی انسان کی جو ہے وہ وضع کردہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ جو اصول بتایا ہے نا، خاص طور پر زمانے اور فاصلے کا، یہ اصل میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ زمانے کا پابند ہے اور نہ وقت کا۔ اب وہ کائنات جو خود زمانے کی اور وقت کی پابند ہو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر نہیں ہے، اللہ اس کائنات سے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر کائنات تو اللہ کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور حالانکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، نہ تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو اس کو جو ہے وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ کہ اس کائنات کے اندر جو قانون ہے اس کے مطابق اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو ہے اس کے بعد جب اللہ پیدا کریں گے تو وہ اس قانون کے مطابق تو نہیں سارا کام ہوگا،
بلکہ وہ کام تو اور قانون ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ کام ہوگا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کا دل چاہے گا کہ میں نے کوئی چیز جو ہے وہ پینی ہے، تو اسے جو ہے کہیں اور جگہ جا کے پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنے پاس ہی جو ہے وہ ہاتھ رکھے گا تو اس ہاتھ کے نیچے سے جو ہے وہ چیز باہر آ جائے گی. تو یہ یعنی کیسے لفظ ہے فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یعنی کیا ہوگا کہ نہریں نکل کر بہنے لگیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ذیقے کے اندر صورتحال تو یہ ہے کہ اگر ایک جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس دوپٹے کو حاصل کرنے کے لیے لڑ کر آپس میں مر جائیں. کہ ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، وہ قانون جو ہے وہ ہماری عقل سے بالا ہے. ہماری رسائی ہے صرف جو قانون ہماری عقل میں آتا ہے. ہماری عقل کا کیا کیا میں کلیات کا ادراک کرنا. اب کلیات کا ادراک جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو غیب ہے وہ کلیات سے بھی اوپر ہے. تو اس لیے اللہ کے بارے میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے وہ شمال کی جانب ہے. لفظ جانب آپ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے کہ شہید لوگ جو ہیں ان کی قندیلیں جو ہیں وہ عرش کے ساتھ لٹکتی ہیں، اور صبح کے وقت وہ قندیل سے نکلتے ہیں تو جنت کی سیر کر کے سارا دن شام کو جو ہے وہ قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں. اور اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے یرزقون، کہ وہ مرنے کے باوجود جو ہے وہ ان کو رزق ملتا ہے. اور یہ صرف شہید کے بارے میں آیا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں آیا. تو اس لیے جو بات شہید کے بارے میں آئی ہے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن نبیوں کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ کی جو ہے وہ دین ہے. تو اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرش اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ جو ہیں کیسے ہیں اس کیفیت سے بات نہیں کریں گے. اگرچہ مجھے کسی نے کہا کہ عثیمین جو تھے انہوں نے جو ہے وہ کوئی حدیث تلاش کر کے دیکھی ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے ہیں. بات مجھے اس کی ابھی تحقیق کی ضرورت ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے اصل میں دو، یہ ایک چیز یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے علماء کا یہ خیال ہے کہ اللہ کی شکل جو ہے وہ انسانی ہے. تو اس لیے لیکن جب کہا جاتا ہے لیسا کمثلہ شیء تو اس کے اوپر وہ بڑی لمبی چوڑے تعویلیں کر کے جو ہے وہ، اب غنیمان نے جو کتاب و توحید کی شرح کی ہے اس کے اندر یہ بات انہوں نے چھیڑی ہے. تو کہ اللہ جب انسان کی طرح ہے تو لیسا کمثلہ شیء جو ہے کیا اس کا کیا مفہوم ہے. تو بڑی تعویلیں ہیں، وہ ایک لمبی بات ہے. انشاءاللہ جب یہ کتاب و توحید میں یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ پھر آپ سے میں گفتگو کروں گا. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اصل میں کچھ اوصاف تو ایسے ہیں جو صرف، کچھ نام تو ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ہیں. اللہ، رحمان، یہ دو نام تو کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوتے، لیکن باقی جو اللہ کے نام ہیں وہ مخلوق کے نام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مراد فرق ہے. سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس کی کوئی حدود نہیں. اور جب دنیا میں انسان کے علم کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑی محدود بات ہے. انسان کی جو سے جہاں تک نظر ہے ایک میل کی نظر کام کرتی ہے، اور اس کا نام میل رکھا اس لیے گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر نظر صحیح کام نہیں کرتی. یہ اس کی انتہا ہوتی ہے نظر کی، ایک میل، یعنی وہاں پھر آگے جا کے جھک جاتی ہے. آپ جو ہے وہ کبھی سمندر میں دیکھیے نا تو جہاز آ رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کی جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ نظر آئے گا، اور پیچھے جو ہے وہ ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ وہ تو پیچھے ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اگلا حصہ آنے کے بعد پھر پچھلا بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو انسان کی جہت ہے یہ بدل جاتی ہے. جہت اصل میں بدلتی نہیں، ہماری نظر بدلتی ہے. ہماری نظر جو ہے وہ کام نہیں کرتی، ہماری نظر ایک میل کے بعد کام نہیں کرتی. اب انہوں نے اصل میں 10 کا جو ہندسہ ہے اس کو حساب میں بنیاد بنا لیا ہوا ہے، اس لیے اب لفظ کلو چلتا ہے. کلو کا بنا ہوتا ہے 1000،
تو اسی لیے ہمارے ہاں جو 1000 گز ہے، نہیں 1000 جو متر ہے، 1000 متر کا جو ہے وہ کلو میٹر ہوتا ہے. تو یہ اصل میں ساتھ جو ہے یہ برطانیہ کا چلتا تھا، اور برطانیہ کے ہاں جو ہے وہ میل چلتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ٹریفک دائیں جانب ہوتی ہے، اس لیے اب امریکہ کا جو مقام ہے، لوگ خاص طور پر یہ خلیجی ممالک میں سب میں جو ہے ٹریفک ہے دائیں طرف ہے، لیکن پاکستان چونکہ برطانیہ کے تابع رہا ہے، اس لیے یہاں ٹریفک جو ہے یہ بائیں طرف ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتا دی ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو یہ یاد رہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز یعنی تابع داری سے باہر نہیں ہے. تو اچھا، اس کے اندر میں بتا رہا تھا کہ یہ کرسی جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ کرسی جو ہے وہ عرش کے پاؤں ہے. جی، عرش کے پاؤں کیا مطلب ہے؟ یعنی عرش جو ہے اس کی حیثیت جیسے ایک ہوتی ہے نا کہ ایک تخت بنایا جاتا ہے، اور عرش کے بارے تخت کے ہی ہے. ایک تخت بنایا جاتا ہے، اس درخت کے ساتھ اس تخت سے اترنے کے لیے ایک چیز تھوڑی سی آگے بڑھا دی جاتی ہے. تو کوئی چیز جب آگے بڑھا دی جاتی ہے تو اس کو کرسی بولتے ہیں. کرسی کا معنی یہ نہیں ہوتا پورا، بلکہ کرسی کا معنی یہ ہے جہاں یہ دیکھیے نا بیٹھک ہے، بیٹھک کے ساتھ ہم نے ایک چیز جو ہے وہ آخر میں بڑھا دی ہے، یہ جگہ جو ہے وہ کرسی ہے. یعنی کرسی کی اصطلاح اصل میں اس وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے وہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو ہوتے ہیں نا عمارتیں بنانے والے، تو یہ جب عمارت بناتے ہیں تو یہ جو دیواریں ہوتی ہیں نا، تو ان دیواروں کے نیچے جانے کے لیے اتنی بڑی بنیاد جو ہے اس کی ضرورت ہے. تو میں وہاں ایک لفظ وہ بولتے ہیں کہ بھئی اس کی جو کرسی بڑی رکھنا، یہ مستری لوگ بولتے ہیں اس کی یعنی ٹھیکیدار کہتا ہے اس کی کرسی جو ہے وہ بڑی رکھنا. کرسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں آپ نے بنیاد کو بڑھانا ہے نا وہ کرسی ہے. تو اسی طرح جو عرش کے ساتھ جو پاؤں کی جگہ ہے نا وہ کرسی ہے. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس پاؤں کی جگہ پر جو ہے اللہ بیٹھے ہیں اور اللہ نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی کیفیت ہم پیش نہیں کریں گے. لیکن جو عرش ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ حدیث میں آ گئی ہے کہ یہ کرسی جو ہے اس کے پاؤں کی جگہ ہے. کہ اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی حقارت کے لیے، یعنی اس کو جو ہے وہ کرسی کے نیچے رکھا ہے. یہ عرش کے نیچے نہیں ہے. عرش کے نیچے تو یہ جنت ہے، کرسی کے نیچے ہے یہ کائنات. تو وسیع کرسی اس سماوات والارض کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو جو گھیر رکھا. کیا مطلب؟ پوری جو کائنات ہے یہ اللہ کے پاؤں کے نیچے ہے. اور پاؤں کے نیچے رکھنے کا مفہوم اصل یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ حقارت بیان کرنی ہے اور اللہ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرنی ہے. تو اللہ کی بڑائی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی کیفیت. اب آپ دیکھیں نا جی، جن لوگوں نے جو ہے یہ کرنے کی کوشش کی ہے بڑے الجھ گئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اب قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. آپ کو پتہ ہے امام احمد کو کیا آزمائش آئی تھی کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس وقت جو یہ تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کلام کریں گے تو کلام جو ہے کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ساتھ جو چیز جو ہے وہ متصل ہو یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہو، اگر وہ شروع ہو اور ختم ہو جائے تو وہ فانی ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ فانی چیز نہیں لگ سکتی. اس بنا پر جو ہے وہ اب انہیں مشکل پیش آئی کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ اصل میں انسان کی استعداد ہوتی ہے. اور کلام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ کلام میں بارسط فانی ہوتی ہے جس کو
حادث بھی کہتے ہیں، تو فانی ہونے کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کلام تو اللہ کی جو ہے وہ غیر فانی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہی بات کہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی درخت میں پیدا کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پیدا کر دیا، تو یہ اصل میں اللہ نے پیدائش کی ہے معتزلہ کے ہاں۔ اور معتزلہ کے جو شاگرد ہیں ان میں اشاعرہ ماتریدیہ بھی ہیں، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر جو اشعری ہیں، ابو الحسن اشعری، ان کی پیروی وہ مقلد کرتے ہیں جو زیادہ شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں۔ تو جو ابو منصور ماتریدی ہیں ان کی پیروی جو ہے وہ حنفی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حنفی جو ہیں وہ ہوں یا مالکی شافعی ہوں، یہ جو ہے وہ یہ اللہ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری یہ جو ہے وہ اشاعرہ کے بڑے امام ہیں، اور ابو منصور ماتریدی جو ہے یہ جو ہیں وہ ماتریدیہ کے بڑے امام ہیں، اور ابو الحسن اشعری اور اسی طرح جو ابو منصور ماتریدی ہیں، ان دونوں نزدیک جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ان کی تعبیر یہ ہے، اس لیے کہ تعویلوں میں پڑھ گئے نا، ان کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس میں ایک تو قرآن کا معنی ہے، تو معنی تو ہمارے اندر ہے، نفس کے اندر، لیکن جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں وہ تو باہر کی چیز ہے، تو جو ہمارے نفس کے اندر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ اتنی الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیشگی پیدا کرنے کے لیے بے شمار اصطلاحات، پھر بھی بات نہیں بنتی ان کی۔ تو اس لیے سلف جو ہیں، خاص طور پر جو سلف کے مطابق جو ہے وہ تعبیر کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں اس مصیبت میں پڑتے ہیں؟ بھئی اللہ جو ہیں ان کی کیفیت سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ اب جدید انفیوں نے کیا کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مفوضہ ہیں۔ مفوضہ اس کو بولتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آ گیا ہے، یا اللہ کے منہ کا ذکر آ گیا ہے، یا اللہ کی پنڈلیوں کا ذکر آ گیا ہے قرآن مجید میں، یہ اصل میں اس کا ہم معنی ہی نہیں کریں گے۔ یعنی مطلب ہے کہ ہاتھ کا لفظ ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اور نہ ہم جو وجہ کا ترجمہ جو ہے وہ چہرہ کریں گے، نہ ہم ساق کا ترجمہ جو ہے وہ پنڈلی کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو قرآن مجید ہے یہ کلام نفسی ہے، یعنی مطلب ہمارے اندر ہے۔ بھئی اصل میں جو مراد تھی نا حدیث کی، کہ حدیث جو ہے یہ مراد ہے نا اللہ تعالیٰ کی قرآن سے، تو انہوں نے حدیث کا مقام دے دیا قرآن کو۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جامعہ اشرفیہ میں، جامعہ مدنیہ میں، جو کہ میں وہاں پڑھا ہوں، تو وہاں جو ہے وہ نصفی کی جو عقیدہ میں کتاب ہے نا، جس کے اندر باقاعدہ یہ لفظ ہیں کہ یہ کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں ہے، یعنی اللہ کا یہ کلام لفظی نہیں ہے، یعنی لفظ اللہ کے اللہ سے نہیں نکل سکتے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ اللہ کی کیفیت میں جب الجھے تو فلاسفہ اسی لیے الجھ گئے ہیں کہ یہ اصل میں نہ سائنس کا میدان تھا اور نہ یہ میدان جو تھا یہ فلاسفہ کا تھا، اس لیے کہ فلسفہ بھی تو ہماری عقل کی حد تک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہماری عقل کے بھی پابند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا جو قانون ہے ہماری عقل میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے کہ کہیں جو دن ہے وہ 1000 سال کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور کہیں 50,000 سال کا ذکر ہے، اور ایک دن ہمارا بھی ہے قرآن مجید کے اندر، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو اصل میں سلف نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کر لیا کہ اس کا معنی تو ہمیں پتہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں۔ اب جو ہے وہ ایک مضمون جو بہت ان کے بڑے بزرگ ہیں، مولانا سلیم اللہ صاحب، اب فوت ہو گئے، پہلے وفاق المدارس کے جو ہے، وفاق المدارس عربیہ کے جو ہے وہ ہیڈ ہوتے تھے،
تو انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ چاروں امام جو تھے نا وہ مفوضہ تھے. کیا مطلب کہ اس عبارت کا ہم نے ترجمہ ہی نہیں کرنا. ید سے مراد ہاتھ ہے، ہم نے نہیں کرنا. آنکھوں کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا. پنڈلی کا ترجمہ. اب یہ یعنی بجائے امام ابو منصور ماتریدی کے پیچھے لگنے کے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ میں تقلید حرام ہے، یعنی فروع میں تو تقلید واجب ہے، اور پھر یہ واجب کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جو ہے یہ ایک حکمت ہے. یعنی تقلید ہم نے اس لیے واجب کی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ تقلید سے نہ نکلیں گے تو کم از کم جو ہے وہ کسی بات پر تو باقی رہیں گے. اور حالانکہ فقہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، وہ تو اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے. جو اجتہاد کا نتیجہ ہے وہ حتمی ہوتی نہیں. اب اس کی جب فقہ جو ہے وہ اجتہاد کا نتیجہ ہے تو فقہ حتمی نہیں ہے، اس میں تقلید کرتے ہیں. اور جو تقلید نہیں کرنی چاہیے وہ عقیدہ میں، اور وہاں جو ہے وہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے اور ابو منصور ماتریدی کو لے لیا ہے. حالانکہ ابو منصور ماتریدی امام ابو حنیفہ کے تقریباً جو ہے 200 سال بعد ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی وفات ہے 333 کی اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہے 150 ہجری کی. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے جو ہے وہ الجھ گئے ہیں. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خود ایک حنفی عالم جو ہیں وہ حنفیوں سے بہت متاثر تھے. پہلے وہ شافعی تھے، پھر بعد میں حنفی ہو گئے، جن کا نام ہے امام طحاوی. انہوں نے جو عقیدہ میں کتاب لکھی ہے انہوں نے سلف کی عقیدہ کو اختیار کیا ہے. سعودی عرب میں اور دیگر جگہ جو ہے وہ امام طحاوی کا بڑا مقام ہے. اور امام طحاوی جو ہے وہ چونکہ عقیدہ میں سلفی ہیں، اس لیے طحاوی جو ہے وہ فقہ میں تو حنفی ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ کتاب عقیدہ میں وہی پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کے اندر عقائد کی باتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر بھی یہ سارا کچھ موجود ہے کہ اللہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے. تو اب اس پر جو ہے وہ زور لگ رہا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم نے کوئی امتحان لے کر تو نہیں دیکھا کہ یہ بڑا امام ہے یہ چھوٹا ہے. ہاں، امتحان تو وہ لیتا ہے جو ان سے بھی زیادہ عالم ہو. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو بات ہے نا ساری یہ شجری ہے، آج اسی پر ساری بات ہو گئی ہے کہ سلفی جو ہے وہ تعبیر کیا ہوتی ہے اور اشعری اور ماتریدی تعبیر کیا ہوتی ہے. چونکہ اشعری اور ماتریدی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ خود جو ہے وہ جو شافعی ہیں ان کو پسند آئی ہے اصل میں اشعری تعبیر، شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، کیونکہ تقلید دونوں میں آئی ہے نا. ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو کبھی تقلید نہیں کرتا رہا، تو ان کے بارے میں جیسے کہ ابن تیمیہ ہیں. لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عرب میں اب یہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ کچھ رجحان جو ہے وہ حنبلیت کی طرف. لیکن ہمارے استاد جو تھے نا شیخ ابن باز، وہ اپنے آپ کو حنبلی نہیں کہلاتے تھے، وہ احادیث کے پیچھے لگتے تھے. تو اس لیے وہ اپنے ساتھ حنبلی کی بجائے کہتے تھے کہ میں اثری ہوں. اثری سے مراد وہ ہے اہل الاثر جو اہل الرائے کے مقابلے میں تھے. یہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ ایسی چیزیں جو جنت میں ہیں. ہاں، میں نے سوال یہ پیدا کیا تھا اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اصل میں یہ آپ کو جو ہے وہ بہت ماضی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سب اصل میں اللہ کے اعتبار سے ہے. اللہ نے وہ مخلوق پیدا کی ہے، خود تو آدم کی اولاد میں سے جو سلسلہ اللہ نے دنیا میں نافذ کیا ہے وہ تو ایسے ہی ہے. اب مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 14.5 سال ہو چکے ہیں، دنیا میں تو یہی ہے. لیکن اللہ کے لیے جو ہے وہ جو اس وقت کی بات تھی وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کی بات ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جو سلفی ہیں ان کی تعبیر اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے پیدا کرتے رہیں اور جو کام اللہ نے کرنا ہے اللہ وہ چاہیں تو ماضی میں دکھا دے. اصل میں جو کام اللہ نے کرنا ہے نا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آدم کی اولاد جو ہے جس کو بنی آدم کہتے ہیں اس کی اولاد ہے. یہ کام جو ہے اللہ نے جو کرنا ہے تو اس کام کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. اس لیے کہ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں نا اصل میں اس کے لیے مغالطہ لگتا ہے الارواح جنود مجندۃ عند اللہ،
کہ جو روحیں تھیں وہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ ایک لشکر کی صورت میں جمع تھی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسا واقعتاً نہیں ہوا۔ اب جو ہے وہ اشعری ماتریدی یہی کہتے ہیں کہ واقعتاً ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ جو ہے یہ ایک بطور مثال پیش کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بطور مثال نہیں ہے، قرآن مجید کی تفسیر وہ ہونی چاہیے جو تعویل کے بغیر ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے کہ آدم کی اولاد سے ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد نکالے اور ہر ایک کو ایسے نکال دیں جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میرے لیے اس پوری کائنات کو جو ہے وہ پیدا کرنا ایسے ہے جیسے کہ میں ایک جان کو پیدا کروں، کنفس واحدہ، جیسے میں ایک جان کو، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے آگ پیدا کی ہے تو سبز درخت سے، درخت سبز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے جو یعنی ہم جلاتے ہیں نا یہ ماچس، وہ درخت جو ہے اس کے ساتھ آگ کا کام لیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ عام درخت جب سوکھ جاتا ہے تو اس کی جو لکڑیاں ہیں وہ جلانے کے لیے کام آتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں ایک بڑا جدید مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس وقت بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا اس کائنات میں مخلوق سے کیا تعلق ہے۔ جو لوگ اللہ کی کیفیت پیش نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ مخلوق سے جو ہے وہ مخلوق میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ کا خلیفہ بن کر جو ہے وہ حکمران بن جاتا ہے، اصل میں ان کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا مقام، یہ یوں نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر ہو، اللہ کا مقام جو ہے وہ اس کائنات سے اوپر ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کوئی آپ نائب بنائیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک اور کائنات وہ خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر تو اللہ ہے، اور ایک جو ہماری کائنات ہے اس کے قانون کے تحت جو ہے وہ انسان ہے۔ تو اس لیے یہ تعبیر غلط بنتی ہے۔ اللہ کا کوئی وصف انسان میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے جن لوگوں نے اللہ کا نائب بنایا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ساروں کو اختیار دے دیا لیکن انسان کو اختیار نہیں دیا۔ بات یوں نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ساری مخلوق سامنے پیدا کی تھی اور ساروں کو اختیار دیا کہ آپ جو ہے وہ اس شریعت کے اوپر عمل پر رہا ہوں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ اس کی انہ کان ظلوما جہولا کی تفسیر بھی بڑی مشکل ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی فطرت ہے اس کے اندر جو ہے وہ انسان اپنی حد سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جلد باز بھی ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کے مزاج کی بات ہے۔ اس مزاج کے باوجود، ظلوماً جہولا ہونے کے باوجود جو ہے وہ انسان نے کتنی جرأت کی ہے کہ کہا میں شریعت کا جو ہے وہ اس امانت کو سنبھالتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے الگ ہے۔ اس لیے جو ابتدا میں جو ہے وہ خلافت الہیہ کا ایک نعرہ لگا تھا، اور ابوالکلام آزاد نے یہ نعرہ لگایا تھا، اور اس خلافت الہیہ کے جو ہے وہ نعرے کے اندر، اس تحریک کے اندر تمام جو تھے اہل دیوبند وہ بھی شامل تھے، اور اس کا نام جو تھا وہ تھا خلافت الہیہ۔ خلافت الہیہ کا معنی یہ ہے کہ انسان، اللہ اصل ہے اور انسان اس کا جانشین ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کا تعلق جو ہے وہ اصل میں ہمارا تعلق جو ہے وہ صرف نبی تک ہے، باقی جو تعلق ہے وہ نبی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ یہ بھی نمائندے اور نائب کا ایک لفظ ہے، کسی وقت انشاءاللہ اس کا بھی فرق آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ نے نبی کو تو نمائندہ بنایا ہے، اور رسول کے معنی ہوتے ہیں نمائندہ کے، اور اس کے بعد یہ سارا کام وہی کیسے اتری ہے اور کیسی آئی ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں چند چیزوں کا علم ہے جو قرآن مجید میں ہی حدیث میں آ گئی ہیں، باقی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اتنا پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ دل پر اترا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے باقی رہا،
دنیا کے اندر ہمارے لیے اصل جو ہے وہ نبوت ہے. تو پہلے جو تھا یعنی پہلے سے مراد یہ حضرت داؤد سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر یہ تھی کہ نبی الگ ہوتا تھا اور جو بادشاہ ہے وہ الگ ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ طالوت جو تھے ان کا خلیفہ، طالوت کے ساتھ تو شمون تھے نا، تو جب جو ہے وہ یہ فوت ہو گئے، شمون بھی فوت ہو گئے اور طالوت بھی فوت ہو گئے، تو داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی جگہ پر، دونوں کی جگہ پر خلیفہ بن گئے، نبوت میں بھی جو ہے وہ اور اسی طرح جو ہے وہ بادشاہت میں بھی. تو اسی لیے قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں لفظ خلیفہ جو ہے وہ نکرہ آیا ہے. یا داؤد انا جعلنا کا نہیں، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض ایسے ہے. میں نے آپ کو اصل میں یہ کئی باتیں جو ہے ان کا نچوڑ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خلافت الہیہ کا جو نعرہ تھا اصل میں اسی سے مولانا مودودی متاثر ہوئے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلافت کے معنی یہ کیے ہیں کہ جب جو شخص جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے یا اللہ کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ حکومت کا کام انجام دیتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے. اصل میں وہ خلیفہ کا لفظ اگرچہ آیا ہے ضعیف حدیثوں میں، لیکن وہ حقیقت میں اضافت تشریفی ہے. اضافت تشریفی جیسے یہ ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر تو نہیں ہے بیت اللہ، لیکن ویسے اس کا تقدس اتنا ہے. اس طرح ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی جو تھی یہ بھی تقدس کی عامل تھی. اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ کو کہا گیا ہے روح اللہ، تو وہ اللہ کی روح تو نہیں ہے. اصل میں اس سے جو ہے ان تعویلوں سے بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے. اتنے فرقے بنے ہیں کہ لوگ آپس میں مناظرے کر کر کے جو ہے وہ الجھتے گئے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ امام راضی چونکہ بہت بڑے فلسفی تھے، تو جب ان کی وفات ہونے لگی تو وہ بیچارے بہت پریشان تھے اللہ کے وجود کے سلسلے میں. یعنی وہ چونکہ فلسفی تھے اس لیے وہ تلاش کرتے رہے کہ اللہ کا وجود. تو موت کے وقت جو ہے وہ ان کو ابھی اعتماد نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو کہ صحیح بخاری لاؤ. تو صحیح بخاری منگوائی اور کہا کہ میرے سینے پر رکھ دو، اور صحیح بخاری انہوں نے اپنے سینے پر رکھی. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے عقیدے پر جو ہے وہ جان دے رہا ہوں. موت سے پہلے انہوں نے یہ لفظ کہا کہ میں اس کے عقیدے پر جو ہے وہ جان دے رہا ہوں. دیکھیے صحیح بخاری کا کتنا بڑا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو ہے اتنا رد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سارے لوگ بخاری پڑھتے ہیں، اور جو بخاری پڑھانے والا ہے وہ شیخ الحدیث کہلاتا ہے. اگر جو ان کا انداز اپنا ہے اپنا، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیز جو ہے، ان چیزوں کو آپ اگر اس کی بنیاد سمجھ جائیں گے تو میں نے آپ کو یہ موٹی موٹی چیزیں بھی بتائی ہیں. ابھی ایک ایک چیز کی جو ہے وہ ابھی میں نے کہا ہے خلافت الہیہ کا نعرہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے مسلم قومیت کا نعرہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قوم اور ملت میں فرق ہے. اصل میں ہمارا تعلق ہوتا ہے نبی کے ساتھ، تو اس لیے ہر وہ آدمی جو نبی کی نبوت تو مانتا ہو لیکن حکومت میں وہ اس کا نائب ہو جائے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں. لیکن اس کی خلافت حکومت میں ہوتی ہے، نبوت میں نہیں ہوتی. نبوت جو اللہ کے رسول کی ہے وہ تا قیامت جاری ہے ساری ہے. اس لیے ہم جب نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی کو جو ہے مخاطب کرتے ہیں اس لیے کہ نبوت تو ان کی جاری ساری ہے تا قیامت، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ابو بکر آ گئے، پھر عمر آ گئے. یہ اس کی تعبیریں ہیں. بہرحال یہ بہت لمبی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہو گئی ہیں. میں نے ایک موضوع جو ہے وہ شروع کر کے ذرا کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے میں اس کو پورا کر دوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ ذہن کھولے. تو ویسے میں نے جو ہے وہ آپ کے اعتماد کے لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس موضوع کو پڑھنے کا 3 استادوں سے، ایک تو مدینہ یونیورسٹی کے جو استاد تھے ان سے موقع ملا، اور ایک اپنے بزرگ حافظ عبداللہ محدث روپڑی سے بھی بہت کچھ، اور والد صاحب سے بھی بہت کچھ. تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں حقیقت میں 3 جگہ کا جو ہے وہ شاگرد ہوں. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا جامعہ مدنیہ میں بھی میں پڑھا ہوں، اور وہاں میں نے زیادہ فلسفہ اور فلکیات پڑھے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ جامعہ خرفیہ میں بھی پڑھا ہوں. وہاں میں نے حدیث پڑھی ہے ترمذی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اصول پڑھے ہیں وہاں. تو میں اسی اصل میں جاتا تھا کہ میں دیکھوں کہ
اپنی اپنی تشریح کیسے ہے. تو میں نے حدیث کی تشریح دیکھی. بہت بڑے استاد تھے دیوبند کے مولانا رسول خان صاحب. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے وہ اتنے اہمیت دیتے تھے کہ یہ ہے ایک مسئلہ تھوڑا سا اختلافی کے. حنفی لوگ جو ہیں وہ اذان صبح کی دینے کے بعد نماز فوراً نہیں پڑھتے. وہ پھر دیکھتے ہیں کبھی دن جو ہے اس کا کچھ دن چڑھایا ہے اس کو بولتے ہیں اسفار. تو یہ نہیں دن چڑھنے کا انتظار کرنا. تو اس لیے عام طور پر ان کی اذان کے بعد 1 گھنٹے بعد جماعت ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسفار بالفجر. تو اس کے لیے ہمارے محترم استاد جو تھے مولانا رسول خان صاحب, انہوں نے اس مسئلے پر, کتنا چھوٹا مسئلہ ہے, 3 دن لگائے حنفی جو مسئلے کی تشریح کے لیے. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ الحمدللہ اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے, تاکہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, تمام ان کی باتیں دیکھ کر میں پھر پیچھے ہٹا ہوں. میں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ آپ جو ہے وہ حدیث پڑھیں, قرآن. وہ کہتے تھے ہمیں حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ اصل میں روضے پر جاتے ہیں اور وہاں سے اللہ کے رسول سے حدیث لے جاتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر یہ حدیث آپ کے بزرگ لا سکتے ہیں تو علی کہاں تھے؟ علی کم از کم فیصلہ ہی کروا لیتے اللہ کے رسول سے. کیا معاویہ بھی تو آخر سے صحابی ہیں, انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں کروا لیا؟ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود بتا رہی ہیں تناقض کو. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے, اور یہ جب آپ پڑھیں گے کتاب التوحید پھر آپ کو یہ ایک ایک چیز کی تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ مجھے توفیق دے, اور جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو غلطی ہے وہ میری اپنی ہے. اللہ مجھے معاف کرے.